نحل کی آیت نمبر 44 میں اللہ رب العالمین اس چیز کو ذکر فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ یہ واضح چیز ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے واضح چیز ہے اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ اے حبیب ہم نے آپ پر یہ کتاب اتاری ہے کتاب آپ پر اتاری ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ لوگوں کے لیے آپ کھول کھول کر بیان کریں جب قرآن اتر گیا تو کھول کے بیان کرنے سے کیا مراد کھول تبیین کہتے ہیں تفسیر کو تشریح کو فرمایا کتاب آپ پر اتاری ہے ہر ایرا غیرہ تو خیرہ اس کو سمجھ نہیں سکتا جب کتاب آپ پر اتری ہے تو تبیین بھی آپ کریں گے تفسیر کا منصب بھی حضور کو دیا گیا ہے تفسیر کا منصب کس کو دیا گیا ہے حضور کو فرمایا لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ تم تفسیر کرو گے اس کی کس کے لیے لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے تو پتا چلا یہ دونوں چیزیں قرآن نے یہاں پر ذکر کی ہے قرآن آپ پر اترا ہے اور تشریح کا منصب بھی آپ کے پاس بولی سبحان اللہ تشریح کا منصب بھی اچھا اور اس لیے اب حضور علیہ السلام اگر قرآن کی تشریح کریں گے تو جو شارع کسی کتاب کی تشریح کرے گا تو پہلے کتاب کا علم اس کو ہونا چاہیے کتاب کی ساری باریکیوں کو وہ جانے کتاب کے تمام خد و خال کو وہ جانے کتاب کے ہر راز کو وہ جانے اگر کتاب کے سارے رازوں کو خد و خال اور باریکیوں کو وہ نہیں جانے گا تو شرع کیا کرے گا تو اب اگر حضور کا منصب لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ ہے قرآن کی تفسیر کرنا تو پتا چلا جو غیب قرآن میں ہے وہی سینہ مصطفیٰ میں اب یہ مناظرے کا موضوع نہیں ہے یہ سمجھنے کا موضوع ہے یہ ایمان کا موضوع ہے یہ ملائی تفرقہ نہیں ہے یہ تقاضا ہے اس کا کیونکہ حضور کو اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کی آیت میں درجہ عطا فرمایا ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر کریں گے تشریح کریں گے اور تفسیر وہ کرے گا جو قرآن کو جانتا بھی ہو قرآن کی تفسیر صرف آیتوں کو سمجھانا نہیں ہے معنی بتانا الف لام میم کیا ہے کاف ہا یا عین صاد کیا ہے دیگر وہ گنجلک مسائل جس کو صحابہ لے جا کر حضور کے سامنے رکھتے حضور پڑھ تو رہے ہیں لیکن معنی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اگر حضور خود نہ سمجھتے ہو تو شرع کیسی کریں گے سمجھ رہے آپ اور قرآن دو علم کا مجموعہ ہے علم ظاہری کا بھی اور علم باطنی کا بھی علم ظاہر کا بھی اور علم باطن کا بھی اب دونوں تقاضے ذات مصطفیٰ میں ماننا فرض ہے جو یہ کہے کہ حضور علیہ السلام قیامت کب ہوگی نہیں جانتے کل کیا ہوگا حضور نہیں جانتے دنیا کے راز کیا حضور نہیں جانتے ہم اس سے پوچھتے ہیں قرآن نے تو منصب آپ کو مفسر کا دیا ہے تفسیر کا دیا ہے یہ سارے علوم جو تو بکواس کر رہا ہے یہ قرآن میں ہے کہ نہیں کہا ہے ہم نے کہا یہی ہماری فتح ہے کہ یہ حضور کے سینے میں ہے تو مفسر حضور ہے اب یہ علم غیب پر جو مناظرے کے بازار گرم کیے جاتے ہیں اس بات کے سامنے آگے رہتی کیا ہے اگر حضور سے علم کی نفی کر دی جائے تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوگا قرآن سرکار شرح کیسی کریں گے سرکار اس کی تفسیر کیسی کریں گے اور قرآن نے کہہ دیا تھا ثم ان علینا بیانا متن تو سب پڑھیں گے محبوب بیان کوئی نہیں سمجھے گا تفسیر ہم تجھے سمجھائیں گے اور تو پھر لوگوں کو سمجھائے گا مجھے بتائیے آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں آدھے گھنٹے میں معرفانی صاحب 15 منٹ میں لوگ 15-20 منٹ آدھے گھنٹے میں سورہ بقرہ پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے حضرت فاروق اعظم عربی ہیں آپ نے 11 سال حضور کے ساتھ لگائے ہیں کتنے بتائیں حضرت عمر جیسا ذہین آدمی صرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف سورہ بقرہ 11 سال سمجھتے ہیں شاہ اللہ لکھتے ہیں 11 سال کے بعد فاروق اعظم گئے اور آپ کا قیمتی اونٹ تھا جو آپ سواری کے بھی کم استعمال کرتے تھے بڑا پیار تھا اس کی قیمت بہت تھی اس کو آپ نے ذبح کیا سرکار نے فرمایا اس کو کیوں ذبح کیا کہ حضور آج اتنی بڑی نعمت ملی ہے کہ اب میں نے جانا قرآن میں ہے کیا اور وہ بھی فاروق اعظم کو وہ بتایا گیا جو ان کے مطلب کا تھا جو حضور کا مطلب کا وہ سمجھ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ قرآن کے تو کئی درجے ہیں نا ایک تو جو حضور کو سمجھایا گیا ہے اور یہاں پر جو کہا گیا نا کہ محبوب جو ہم نے آپ پر اتارا ہے تو آپ سب بیان کریں فرمایا نہیں لِتُبَيَّنَ لِلنَّاسِ جو لوگوں کے لیے مفید بات ہے وہ بیان کریں اگر آپ قرآن کی ہر بات کر دیں گے تو لوگ ایسے ہی مر جائیں گے کیونکہ قرآن میں تو یہ بھی ہے نا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا قرآن میں تو یہ بھی ہے کہ پرسوں کیا ہوگا مرنے سے پہلے اگر بندے کو پتا چل جائے تو مر جائے فرمانا لوگوں کو وہ بتانا جو ان کے مطلب کا ہے اور آگے بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو جو میں موضوع لے کر آیا ہوں اور ہاں محبوب جو اہل مل جائے نا جو تیرے مزاج کے موافق تیرے قدموں میں بیٹھ کر بن جائے کچھ تو پھر اس کو وہ بتا دینا جو دوسرے کو نہیں بتاتا اس کو وہ بتا دینا جو تو دوسرے کو نہیں بتاتا اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی ایک جھلک آپ صرف سنیے بخاری شریف کے اندر موجود ہے بخاری شریف میں حضرت فاروق اعظم خود اس بات کو بیان کرتے ہیں بخاری شریف کتاب بدء الخلق کے اندر یہ روایت موجود ہے بدء الخلق میں کہتے ہیں ایک دفعہ حضور علیہ السلام کے علم کا دریا جو تھا وہ جوش میں آیا
اور سرکار ممبر پر جلوگر ہوئے. توجہ رکھنا, ممبر پر جلوگر ہوئے. کہتے قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار مقام, سرکار ایک دفعہ کھڑے ہوئے. فاخبرنا, پھر حضور نے خبر دینا شروع کی. پھر حضور نے ہمیں بتانا شروع کیا. کیا بتانا شروع کیا؟ کہاں سے لے کر کہاں تک کی خبر دینا شروع کی؟ امام بخاری نقل کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم نے حتی فرمایا کہ ان بدء الخلق, سنیے جب سے دنیا بنی تھی. فرما کہاں تک کی خبر دی؟ توجہ رکھنا. فرما ان بدء الخلق حتی دخل اہل جنت منازلہم واہل النار منازلہم. اس کو تو مانو حدیث تم کہتے کتابوں میں نہیں ہے, یہ تو بخاری پڑھ رہا ہوں میں. فرمایا جو سب سے آخر میں, پہلا نہیں, سب سے آخر میں جو جنت میں جانے والا ہے وہ بھی بتا دیا. ملا کہتا کل کی خبر حضور کو نہیں, تو میں نے کہا یہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ تو حضور کے بارے میں کہتا کل کی خبر نہیں ہے, یہاں تو حضور اس کی خبر دے رہے ہیں جو آخر میں جنت میں جا رہا ہے. حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم. توجہ سے سنیے ایک ایک لفظ, میں وقت مختصر ہے اور قیمتی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں. فرمایا جو سب سے آخر میں جنت میں جانے والا تھا اس کی بھی خبر عطا فرمائی. جو سب سے آخر میں جہنم میں جانے والا تھا اس کی بھی خبر عطا فرمائی. اب سنیے, یہاں پر ایک سوال کھڑا ہوا کہ جناب جو حضور نے جو خبر عطا فرمائی ہے اور سرکار علیہ السلام نے جو خبر مرحمت فرمائی ہے, یہ ایک محاورے کے طور پر تھا یا ایسی حضور نے ذکر فرمایا یا تفصیل کے ساتھ تھا؟ تو علامہ عینی نے فرمایا تفصیل کے ساتھ تھا. تو سوال پیدا ہوا کہ بھائی کروڑوں سال کو اگر کروڑوں سال کی خبر دے رہے ہیں تو اس کو بیان کرنے کے لیے بھی تو کروڑوں سال چاہیے. یہ تو حدیث میں آ رہا ہے صبح سے لے کر شام میں سب بیان کر دیا. اب صبح سے لے کر شام کے اندر اگر کروڑوں سال کا ایک ایک لمحہ ایک ایک دن بیان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی تو اتنے سال چاہیے نا کہ اس تاریخ کو پورا ایک لفظ بھی نہ چھوٹے. تو یہ ایک دن میں کیسے بیان کر دیا؟ تو جو نہ ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو بس ایسے ہی تھا. علامہ عینی نے ان کو جواب دیا, فرمائیے ایک دن میں خبر دی ہے, ایک دن میں خبر دی ہے. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ یہ حضور کا معجزہ تھا. جس طرح معراج کے ہزاروں سال کے سفر کو ایک ساتھ کا خدا نے بنایا تھا, اس طرح اپنے محبوب کے علم کو ظاہر کرنے کے لیے کروڑوں سال کو صبح اور شام کے درمیان میں پیٹ کر رکھ دیا. اور اس پر حضرت عمر کے بڑے باکمال جملے آخر میں فرمایا حفظہ ذالک من حفظہ ونسیہ ذالک من نسیہ. فرمایا زیادہ شور نہیں کر, جس کو یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھ لیا, جس کو بلانا تھا اس نے بلا دیا. یہ حضرت عمر کے جملے. فرمایا حفظہ ذالک من حفظہ نسیہ ذالک من نسیہ. کیوں شور کرتا ہے محبوب کے علم پر؟ تیرے کو یاد نہیں ہے نا تو تیرا قصور ہے. جس کو یاد رکھنا تھا انہوں نے یاد رکھ لیا ہے, جنہوں نے یاد رکھنا تھا انہوں نے یاد بولیے رکھ لیا. اور قرآن کے اندر جمی ما کان و ما یکون کی خبریں ہیں. وقت میرے پاس مختصر ہے اس لیے میں صرف موٹے موٹے حوالے پڑھتے ہوئے آگے نکل رہا ہوں. قرآن کے اندر جمی ما کان و ما یکون کی خبریں موجود ہیں. ما کانا جو ہوا, وما یکون جو ہوگا. سمجھ رہے آپ؟ ما کانا جو ہوا پاسٹ ماضی, وما یکون جو پریزنٹ اور فیوچر کے بارے میں ہے, یعنی تینوں زمانے اس کے اندر موجود ہیں قرآن کے اندر. اب اگر حضور اس کے شارع ہیں تو حضور کو بھی تینوں زمانوں کو علم ہونا چاہیے. اللہ کا یہ کیسے ہونا چاہیے؟ تو میں نے کہا جس رب کو علی کل شیء قدیر کہتے ہو نا, وہ امکان کسب تو علی کل شیء قدیر نہیں ہے, مصطفیٰ کو علم دینے میں علی کل شیء قدیر ہے. حضور نے خود سے نہیں سیکھا, حضور نے خود سے نہیں سیکھا, اللہ نے عطا فرمایا ہے. اور جو مسلمان حضور کے علم کی قدر مانتے ہیں وہ خود سے نہیں مانتے, اللہ کی عطا ہی سے مانتے ہیں. لیکن تیری طرح بخیل نہیں ہے کہ اتنا دیا اتنا دیا. میں نے کہا جب اللہ دے رہا تو اتنا میں اتنا کیا کر رہا ہے پھر تو؟ اللہ تو کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر. پھر انہوں نے پوچھا نبی پاک سے کہ یہ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ذکر فرمایا, محبوب ان سے کہو متاع الدنیا قلیل. یہ اتنی بڑی دنیا قلیل, ساری دنیا قلیل ہے. اب آپ اندازہ لگائیے, ساتوں آسمان رب کے سامنے قلیل, ساتوں زمین رب کے سامنے قلیل, ساتوں زمین اور سمندر رب کے سامنے قلیل, پہاڑوں کا سلسلہ قلیل, فرشتے کے لیے قلیل, جانور حیوان انسان قلیل, درخت نباتات حجر, یہ جو 18,000 سے زیادہ جو عالم ہے یہ سب رب کے نزدیک قلیل ہے. ساری کائنات خدا نے قلیل کہا, اور مصطفیٰ کو یہ نہیں کہا کہ ہم نے تجھے کثیر دیا, یہ نہیں کہا کہ کثیر دیا, کیونکہ کثیر قلیل کے مقابلے میں بہت کو کہتے ہیں. اور اللہ فرماتا انا اعطیناک الکوثر, ہم نے تجھے کوثر دیا, اس لیے کہ کچھ کچھ مل کر قلیل بنتے ہیں تو کچھ کچھ کثیر مل کر کوثر بنتے ہیں. تو ساری دنیا کو خدا قلیل کہے, مصطفیٰ کی عطا کو کثیر نہیں کوثر کہے, تو کون مصطفیٰ کے دامن کرم کی وسعت کو پہچان سکتا ہے؟ اب قرآن کے اندر, اور جب مباحثہ ہوتا ہے نا علم غیب میں تو ہم مقدمہ یہیں سے باندھتے ہیں. یہ تو حضور کا علم غیب ہے, میں نے کہا پہلے قرآن کے اندر کیا, پہلے اس میں بات کروں.
وہ کہتے اس پر بات نہیں کرتے. ہم نے کہا یہ حضور تو شارع ہیں, پہلے اصل متن آئے گا تو پھر شارع کی بات آئے گی نا, پہلے اس پر بات کرو. اور اس پر دعویٰ لکھنے کے ساتھ اگلا بھاگ جاتا ہے. اس لیے الجھتے اس کو ہے جن کو بات کرنا نہیں آتا. مصطفیٰ کی شان قرآن کے ذریعے ہے. قرآن سمندر ہے, مصطفیٰ اس کے مظہر اور اس کے پرتوں ہیں. وہ قرآن کا علم جاری وہاں سے ہوتا ہے, قرآن کا علم جاری وہاں سے ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پر توجہ کے ساتھ, تو قرآن میں جمیع ما کان و ما یکون کا علم موجود ہے. تو یہ فرض ہے, علماء نے لکھا یہ فرض ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس جمیع ما کان و ما یکون کے علم ہو. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے, تو یہ کہتے ہیں ما کان و ما یکون کا لفظ حضور کے لیے نہیں بولا جا سکتا. ہاں حضور نے خبریں دی ہیں, لیکن ما کان و ما یکون نہیں کہا جا سکتا کہ جو ہو گیا, جو ہو رہا ہے, جو ہوگا. میں نے کہا اگر کوئی کہہ دے تو اب سنو کون کہتا ہے. ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الفرقان کے اندر اور مجموعۃ الفتاوی جو اس کا ہے جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 152 پر 152, یہی چھپرا جو زندگی میں چھپوائے تھے 30 جلدوں پر فتاوی ابن تیمیہ, اس کی جلد نمبر 11 ہے. ٹھیک ہے, جلد نمبر 11 ہے اور صفحہ نمبر 152 ہے. اور اس کی کتاب الفرقان بین الاولیاء والرحمن واولیاء الشیطان صفحہ نمبر 94-95 ریکارڈ ہو رہا ہے. اب سنیے لکھتا ہے, وہ لکھتا ہے وَكَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ إِنَّمَا حَصَلَتْ بِبَرْكَةِ اتِّبَاعِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا ہے کہ اولیاء کو جتنی کرامتیں ملی ہے سب یہ حضور کی اتباع سے ملی ہے. ففی حقیقت تدخل فی المعجزات رسول, اور اصل میں یہ حضور کے معجزات ہیں. مثل انشقاق القمر وتسبیح الحصاة فی الكف واتيان الشجر الیہ وحنین الجزع الیہ واخبار لیلۃ المعراج بصفت البیت المقدس. کا جس طرح کہ حضور نے چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا, حضور کی ہتھیلی کے اوپر کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے, اور سرکار کے ساتھ ایک جو کھجور کا تنا تھا وہ آپ کے فراق میں رو رہا تھا. یہ اور لیلۃ المعراج کی ساری خبریں کہ یہ ساری خبریں اس سے ملتی جلتی اولیاء سے بھی ہوتی ہے, اور یہ اسی اصل معجزے کا فیض ہوتا ہے. اخبارہ بما کان و ما یکون, اور حضور نے خبریں دی ہیں جو ہو گیا, جو ہوگا اور جو ہوتا رہے گا. اس پر ساری امت کی تکفیر کی گئی ہے, اور یہی لفظ التیمیہ لکھ رہے ہیں وَأَخْبَارُهُ بِمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ. حضور نے خبریں عطا فرمائی جو ہو گیا, جو ہے اور جو ہوگا. تو جب ما کان و ما یکون ابن تیمیہ مانے تو وہ امام الموحدین ہوتے ہیں, اور ہم کہیں کہ حضور ما کان و ما یکون مانتے ہیں, تو پھر شرک کا فتویٰ کیوں دیا جاتا ہے؟